الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وأنه لا نبي بعدي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت ولا رسول بعدي ولا نبي. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. معزز علماء کرام، نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پروانوں اور جیالوں، آپ حضرات نے اشتہار پہ ایک بات پڑھی ہے، میں اس کی وضاحت پہلے کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارا آج کا بیان تاریخ ساز ہوگا. تاریخ ساز بیان کی دو قسمیں ہوتی ہیں. اگر تاریخ چل رہی ہو اور مد مقابل بھی میدان میں ہو تو پھر تاریخ ساز بیان اور ہوتا ہے، اور اگر مد مقابل بنوں میں گھسا ہو اور چھپ چھپ کے حملے کرتا ہو تو پھر علمی گفتگو کا تاریخ ساز خطاب اور ہوتا ہے. یہ بات میں نے کیا عرض کی ہے، عموماً جب ہمارے یہاں تاریخ ساز کا لفظ ہو، عام کارکن سمجھتا ہے کہ آج بازو چڑھا کے جذبات کے ساتھ سٹے کوئی اچھلنا اور کودنا ہے. حالانکہ تاریخ ساز خطاب کا معنی تو یہ نہیں ہے. تاریخ ساز کا مطلب یہ ہے ایسا بیان کرو کہ جس سے تاریخ مرتب ہو، بیان ایسی ہو کہ جو تاریخ کو ترتیب دیتی ہو، ایسے بیان کو تاریخ ساز بیان کہتے ہیں. اگر ہمارا مد مقابل میدان میں ہوتا
اور کھل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف گفتگو کرتا تو پھر ہمارا انداز خطابت الگ ہوتا، لیکن اگر دشمن دلوں میں گھسے، وہ چھپ چھپ کے اپنے عقیدے کو بیان کرے اور محض دلائل سے امت کو الجھانے کی کوشش کرے، یا وسوسے شبہات ڈالنے کی پیدا کوشش کرے، یا وہ جرمن اور انگلینڈ اور کینیڈا کے ویزے دے کے یا چند نوجوانوں کو عورت کا لالچ دے کے عقیدہ بدلنے کی کوشش کرے، تو اب پھر بیان کا انداز اور ہوتا ہے۔ میں بیان شروع کرنے سے قبل ختم نبوت کا مسئلہ پڑھنے والے حضرات سے گزارش کروں گا، اگر آپ حضرات نے عقیدہ ختم نبوت پہ یکجا قرآنی آیات کا مطالعہ کرنا ہے، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ختم نبوت کا آپ مطالعہ فرمائیں، اور اگر آپ نے قرآنی آیات، احادیث پیغمبر، اجماع امت، صوفیہ کے اقوال کی روشنی میں ختم نبوت کو پڑھنا ہے، اور ایسی کتاب کے جس میں اپنے دلائل کے ساتھ مرزے کے اعتقادات بھی ہوں، مرزے کے نظریات بھی ہوں، مرزے کے دعوے بھی ہوں، مرزے کی تلبیسات بھی ہوں، مرزے کی تعریفات بھی ہوں، اور مرزے کی الہامات بھی ہوں، اور مرزے کے جھوٹی پیشین گوئیاں بھی ہوں، اگر آپ ایسی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیں تو پھر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالدیوبند کی جمعر، آپ اس کی کتاب خاتم النبیین کا مطالعہ فرمائیں، اور اگر مرزا قادیانی کا کوئی ماننے والا آپ کے سامنے ختم نبوت پر اعتراضات کرے تو پھر ان اعتراضات کے جواب پر مشتمل آئینہ قادیانیت مولانا اللہ مسائح صاحب دامت برکاتہ کی کتاب کا مطالعہ کرے، اور اگر کوئی دلیل تو نہیں دیتا لیکن شبہات پیش کرتا ہے تو پھر مولانا اللہ مسائح صاحب دامت برکاتہ کی کتاب قادیانی شبہات کے جوابات 2 جلدوں پہ مشتمل آپ کتاب کا مطالعہ کرے، اور اگر پوری دنیا کے اہل اسلام 1400 صدیاں میں گزرے ہیں، آپ ان کا موقف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو پھر حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہ اور جمعیت علماء اسلام سین گروہ کے امیر حضرت مولانا سمیع الحق دامت برکاتہ کی کتاب آپ حضرات قادیانی فتنہ اور امت اسلامیہ کا موقف چھپ چکی ہے، اس کا مطالعہ فرمائیں، اور اگر مرزا قادیانی کی نبوت کے خلاف جو 1974 میں اسمبلی میں کیس لڑا گیا، آپ اس کی پوری تفصیلات پڑھنا چاہیں تو پھر مولانا اللہ وسائح دامت کے باقیوں کی دعا کے بعد قوم ختم نبوت کی قومی اور تاریخی جو اسمبلی کی محنت ہے، آپ اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں، اور اگر آپ حضرات ختم نبوت کے عنوان پہ یکجا رسائل کا مطالعہ کرانا چاہیں تو پھر رد قادیانیت میں مجموعہ رسائل مولانا لال حسین اختر کا آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں، اور اگر آپ ختم نبوت کے بارے میں جس طرح ہر مذہب کو تحفہ دیا جاتا ہے، آپ ختم نبوت کے عنوان پہ قادیانیت کے لیے تحفہ دینا چاہیں کہ جو دلائل سے مزین ہو، علامہ یوسف الدیانوی شہید کی 6 جلدوں میں مشتمل تحفہ قادیانیت کا مطالعہ فرمائیں، اور اگر آپ حضرات چاہتے ہیں ہم قادیانیت کا کورس کرائیں، مرزائیت سے روشناس کرائیں، امت مسلمہ کو اپنے دلائل بھی دیں اور مرزا قادیانی کے دلائل کا رد بھی کریں، لیکن کورس ذرا مختصر ہو تو حضرت مولانا منظور احمد چریوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ حضرات کتاب مولانا چریوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی رد قادیانیت کے ضروری اصول جو حضرت نے سبق پڑھایا تھا دارالدیوبند میں اور 15 دن کا درس مرتب ہوا ہے، آپ اس کورس کو گھر میں رکھیں، اپنے محلے میں اس کی تعلیم کرا دیں، اور اگر آپ حضرات چاہیں کہ ختم نبوت کے عنوان پہ آج تک مسلک دیوبند نے جو کتابیں لکھی ہیں، مسلک بریلویت نے جو کام کیا ہے، مسلک اہل حدیث نے کام کیا ہے، ہمیں ایسی کتاب بتاؤ کہ جس میں یکجا دلائل آ جائیں، 28 جلدوں پہ مشتمل احتساب قادیانیت اپنے گھر میں رکھ لیں، آپ کے سامنے مسئلہ علمی اعتبار سے قادیانیت کا حل ہوگا۔ میں نے گزارش کی تھی کہ میں علمی حوالے سے اس موضوع کی گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے میں کتب بھی ساتھ بتا رہا ہوں، آپ اس مسئلے سے کتاب کون سی پڑھیں، یہ میں نے طرز اس لیے اختیار کیا ہے۔ عموماً ہمارے حضرات اگر کسی مسئلے کے بارے میں الجھ جائے تو ہم سے ٹیلی فون پہ پوچھتے ہیں کہ مولانا فلاں موضوع پہ کون سی کتاب مناسب ہوگی، میں کہتا ہوں اس موضوع پہ فلاں کتاب لے لیں۔ آپ حضرات دعا فرمائیں اللہ عافیت کے ساتھ
ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے ایک عنوان پر مشتمل ایک منصوبہ بنایا تو ہے، لیکن منصوبے کی تکمیل تب ہوگی جب آپ حضرات کے جلسوں سے فراغت کا وقت بھی ملے گا اور اللہ کریم ہمیں کچھ وسائل بھی اسباب ہمیں عطا فرما دے گا. ہم نے منصوبہ کیا طے کیا ہے؟ مثال کے طور پہ رد قادیانیت پہ ایک بندہ آڈیو بیان سننا چاہتا ہے، ایک بندہ ویڈیو سیڈیز میں کورس کو پڑھنا چاہتا ہے، یا ایک بندہ کتابچے کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ قادیانیت کا پورا مواد 3-4 گھنٹے کی سیڈیوں میں پیش کر دو. ویڈیو سیڈیاں بھی آ جائیں، آڈیو کیسٹیں بھی آ جائیں، اس کورس کو چھپوا کے پیش بھی کر دو تاکہ جیسے کسی کا ذوق ہے ویسے اس کو مل جائے. اور یہ صرف قادیانیت کے عنوان پر نہیں ہے جو ہمارے منصوبے کا حصہ ہے. ہم چاہیں گے کہ جتنے فتنے اور بھی ہیں ان تمام فتنوں پہ مشتمل ایک سی ڈی پر سیڈیز پہ یا آڈیو کیسٹوں پہ ایک تفصیلی بیان سامنے آ جائے تاکہ اگر کوئی بندہ وہ 3 گھنٹے کی سیڈیاں وہ دیکھ لے تو پورا فتنہ اس کے سامنے کھل کر آ جائے اور فتنے سے بچنا آسان ہو. اب اس میں چیزیں کتنی مطلوب ہیں؟ نمبر 1، جلسوں سے کچھ وقت مل جائے یا جلسے والے ہماری بات اور ہمارے درد کو سمجھ جائیں تب بھی وقت مل جاتا ہے. آپ یقین فرمائیں، میری بات کو محسوس نہ کرنا، میں یہ بات اپنی خود نمائی کے لیے نہیں کہتا، مجھے اس کے لیے اتنا الجھنا پڑتا ہے اللہ گواہ ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے. میں نے ہر حال میں مسلک اسٹیج کو سجانے کے لیے بھرپور کوشش کی ہے. کبھی کسی جلسے میں ایسا نہیں ہوتا میں وقت دے کر پہنچوں نا یا وقت سے تاخیر سے پہنچوں، پابندی پوری کرتا ہوں اور میں جلسے کے حال میں اس بات سے کہتا ہوں اللہ کے لیے آپ کچھ دیر کے لیے آپ سٹیج کا طرز بدل دو. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ موضوع پہ تھوڑا مختصر سا 1-1.5 گھنٹے کا بیان ہو، اس میں عوام کو فارغ کر دے؟ اگر آپ تھوڑے وقت میں بیان سنائیں گے آپ یقین فرمائیں میں خدا کی قسم اٹھاؤں تو جھوٹ نہیں ہے، اتنی کثیر تعداد میں مرد آئیں گے آپ سوچ نہیں سکتے. اتنی بڑی تعداد میں خواتین اگر پردے کا انتظام کریں وہ آئیں گے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ہمارے الجھن کیا ہے؟ کوئی ذاکر نائک کا نام لیتا ہے، کوئی فرد ہاشمی کا نام لیتا ہے، کوئی جاوید خامدی کا نام لیتا ہے. آپ اتنے فتنوں کا نام لیتے ہیں، وہ فتنہ چھایا کیوں ہے؟ وہ ڈسپلن کی پابندی کرتا ہے اور وہ فتنہ عوام میں کام کرنے کے ہنر پیش کرتا ہے، عوام کی نبض پہ غور کرتا ہے، ان کے تھینک بیٹھ کے غور کرتے ہیں. آپ ایک بات پہ غور کریں، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں محض بات کو سمجھانے کے لیے. اگر فرد ہاشمی ایک بیان کرتی ہے اس کے بیان کا نام کیا ہونا چاہیے؟ اس پہ 4 بندوں کا بورڈ آف ڈائریکٹر بیٹھ کے غور کرتا ہے. وسائل کہاں سے آتے ہیں مجھے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن آپ ذرا غور فرمائیں کتنا کام ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا ہم بھی لاہور میں مقام کون سا طے ہوگا فی الحال مشورے میں بات جاری ہے اور کون سے عنوان پہ سیمینار ہوگا یہ بات بھی زیر غور ہے. لیکن 10 اکتوبر 2010 اتوار کے دن انشاءاللہ لاہور کے کسی بہترین سے ہوٹل یا بہترین سے شادی ہال جو ایک کنڈیشن ہوگا اس میں سیمینار ہوگا، لیکن آنے کے لیے کارڈ کی پابندی ہوگی. جس کے ہاتھ میں کارڈ ہوگا آئے گا وہی. ہماری مدلل گفتگو یہ بھی سنیں گے اور دنیا بھر کا میڈیا کے ذریعے ہم جب اپنے پروگرام کو نشر کریں گے لوگ بیٹھ کے اپنے گھروں میں پوری دنیا میں پروگرام کو سنیں گے. ابھی چند دن قبل 27 جون کو اتحاد اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام اسلام آباد میں امام اعظم ابو حنیفہ سیمینار ہم نے منعقد کیا. بحمداللہ کے ملکوں میں بیٹھ کے لوگوں نے براہ راست اس بیان کو سنا اور بیان کو دیکھا. ہمارے مشائخ نے کہا امام اعظم کے نام پہ انقلابی قدم ہے. میں نے کہا جی انقلابی قدم نہیں ہے بلکہ کہنا جی ابتدائی قدم ہے. ہم نے کوشش کی ہے اور ہم بہت آگے تک جائیں گے انشاءاللہ. میں اکثر احباب سے گزارش کرتا ہوں آپ حضرات عنوان کی بھی پابندی کریں، موضوع کو بھی پابندی کریں اور بلا وجہ حکومت کے ساتھ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چھیڑ چھاڑ نہ کریں، میں کہتا ہوں بلا وجہ نہ کریں. کرنی کسی اور میں ہوتی ہے، نعرہ کوئی اور لگاتا ہے. میں آج کے علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں اگر حکومت کے خلاف کسی آدمی نے اسٹیج پہ بات کرنی ہے اس کے لیے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان موجود ہے، قائد جمعیت مولانا اسمی الحق موجود ہے، قائد جمعیت مولانا عبدالرحیم موجود ہے. وہ حضرات بات کریں ہم ان کے ساتھ ہوں گے. جس بندے نے جو عنوان طے کیا ہے اس کو اس عنوان پہ لڑنے دو، ہمیں علمی عنوان پہ کام کرنے دو. میں وضاحت کیوں کرتا ہوں؟ ہمارے کارکن ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ مولانا ان کو چیلنج بھی آپ دیں، اسلام آباد کو بھی آپ دیں، علمی لڑائی بھی آپ لڑیں، روڈ کی لڑائی بھی آپ لڑیں، یہ لڑائی بھی آپ لڑیں اور بلا جنگ بھی آپ لڑیں. میں اس لیے میری عادت ہے پورے جلسے میں کہتا ہوں سامعین بغیر پنکھے کے ہم بھی بغیر پنکھے کے
ورنہ آپ نے بڑے آسان سے کہنا ہے کہ محمد اس لیے گھنٹہ بیان کر کے پنکھا لگا ہوا تھا، ہوا چل رہی تھی، بڑے مزے میں تھے، قربانی ہماری، ہم نے کتنے مشکل سے بیان سنا. میں نے کہا کہ ہمارا پنکھا بند کر دو تاکہ یہ ان کو نہ پہنا کرے قربانی آپ کی ہے. آپ حضرات نے سونا ہے اور یقین فرمائیں اس کو بند کر آپ حضرات نے سونا ہے. اور میں نے اس کے بعد اتنا صبح طویل سفر کر کے پروگرام پہ پہنچنا ہے کہ ابھی مجھے ساتھی کہتے ہیں آپ ایسی بات کیوں کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اس لیے کہتا ہوں ہمارے میزبانوں کو احساس شروع ہو جائے، وقت پہ جلسہ شروع کرائیں، وقت پہ جلسہ شروع ختم کریں. آدمی کو دلائل دینے کا بھی لطف آتا ہے نہیں. ابھی مجھے مولانا آصف کہہ رہے تھے کہ آپ آج کھول کر بات کریں. میں نے کہا ہر جلسے میں مجھے جلسے سے پہلے 1.5 گھنٹہ بٹھاتے ہیں، پھر باتیں کرتے ہیں، جلسے کے بعد پھر 1 گھنٹہ بٹھاتے ہیں، اور جب میں کہتا ہوں مجھے وقت بتاؤ کس وقت بیان کرنا ہے، میں عین وقت پہ اسٹیج پہ آ جاؤں گا. میں نے کہا تم آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب آپ خطیب کو بیان کرنے سے پہلے تھکا دیں گے. آپ بتاؤ اگر پہلوان کو کھاڑے میں اترنے سے پہلے تھکا دیں وہ کبھی جنگ لڑ سکتا ہے؟ اس کو کھاڑے میں اتارنے سے پہلے 2 دن پہلے بادام کھلاتے ہیں، اس کو سردائی پلاتے ہیں، اس کی کثرت اور ورزش کراتے ہیں، اس کو مالش کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یار ایک دن بعد جنگ ہے ذرا خیال کرنا. آپ نے دیکھا ہے اگر کرکٹ کی میچیں بیرون ملک میچ کے لیے جائیں تو ان کے ساتھ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، ان کے سونے کا بھی بندوبست ہوتا ہے، اور میدان مقدم سے پہلے چیک اپ بھی ہوتا ہے. میں مولانا سے کہہ رہا تھا کہ میں نے چیک اپ کرانا ہے، بڑے دنوں بعد رہا ہوگا تم آ جائے ہو، مجھے اپنے بازو کا چیک اپ تو کرا لینے دو. کہانی آپ نے 10 بجے پہنچنا. میں نے کہا چلو میں 10 بجے آتا ہوں، بلا تاخیر 12 بج گئے ہیں. آپ بتاؤ اگر میں بیان مختصر کروں میرا کوئی قصور ہے؟ آپ آرام فرمائیں گے. بتائیں میں نے کب سونا ہے، میں نے صبح کب اٹھنا ہے، اگلے جلسے میں نے کب کرنے ہیں. میں یہ بات اللہ کی قسم اس لیے نہیں کہتا اللہ مجھے عجب اور شہرت کے جذبے سے محفوظ فرمائے. میں اس لیے کہتا ہوں اگر کوئی بندہ مسلک کی جنگ کھل کے لڑے آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کی راحت کا خیال کریں، تو پھر ہمیں بھی جنگ لڑنے کا لطف آئے گا انشاءاللہ. 10 تو اللہ کو منظور ہوا تو 10 اکتوبر کو ہمارا سیمینار ہماری ترتیب کے مطابق ہوگا. آپ دیکھنا کیسے وقت پہ شروع ہوتا ہے وقت پہ ختم ہوتا ہے. ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ سیمینار 27 جولائی اسلام آباد، وہاں پہ ہلوے ہوٹل میں جنا سپر مارکیٹ میں تھا. ہم نے معیاری ہوٹل کا انتخاب کیا، معیاری سامعین کا انتخاب کیا، معیاری خطبہ کا انتخاب کیا. ہم نے 10 بجے شروع کیا اور 3 بجے دعا کرا دی، اس کے بعد نماز، اس کے بعد کھانا. عصر سے پہلے لوگ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے. اب دوبارہ آپ دعوت دیں گے، بتاؤ ہمارے سیمینار میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ لیکن کہنا یار سیمینار تو ہوا نا، اتنا مہذب سیمینار، کوئی نعرہ نہیں ہے، کوئی تنقید نہیں ہے، کوئی غیر مہذب گفتگو نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں آپ محسوس نہ فرمائیں، ہمیں وہ لہجہ آتا ہے جو لہجہ دنیا سنتی ہے، لیکن ہمیں آپ اس لہجے میں بات کرنے کا موقع فراہم نہیں کرتے. میں فیصلہ آباد میں تھا، ابھی مسلسل جلسے پہ جلسے تھے، مجھے حضرات فرمانے لگے کہ مولانا ذاکر نائک دیکھے کیسے چھا گیا ہے. میں نے کہا آپ ایسا کرو یہاں آپ ہاکی اسٹیڈیم میں بیان میرا رکھو، فتح گراؤنڈ میں جلسہ میرا رکھو، آپ دھوبی گھاٹ میں جلسہ رکھو، سارے علماء اپنا مجمع ایک جگہ پر لگاؤ، اوپر 3 چینل لگا دو، مجھے 2 گھنٹے گفتگو کرنے دو. لوگ ذاکر نائک کو سننا نہ چھوڑ گئے تو مجھے کہنا آپ حضرات کیا کہتے ہیں مولانا صبح میرے مدرسے، دوپہر میرے مدرسے، عصر میرے مدرسے، کھانا میرے گھر میں، چائے میرے گھر میں. میں رات 10 بجے تک تمہارے یہ چھوٹے چھوٹے پروگرام نپٹاتا ہوں. جب سٹیج سے اندر رات کو کہتے ہیں آج ایسا بیان کرے مزہ آ جائے. میں نے کہا ایسے بیان کے لیے دن آدمی سوئے، اس کو ایسی کمرہ دو، اس کو کتابوں کا مطالعہ کرنے دو، پھر اس کو مجمع لا کر سٹیج پہ لاؤ. آپ دیکھو گفتگو کیسی ہوتی ہے. میری حسرت ہی بن گئی ہے. آپ یقین فرمائیں وہ کون سا وقت آئے گا کہ جب ہماری دیوبندی قوم ہماری پسند کا سٹیج دے گی. لوگ مرنے کی انتظار کرتے ہیں کہ بندہ مر جائے تو پھر کیا تو قیمتی بندہ ہم سے ضائع کر دیا. بابا زندگی میں جینے کی سزائیں کیوں دیتے ہو؟ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے اپنے دلائل کو شروع کرنے سے قبل بطور تمہید میں ایک زیر سازی کی بات کی ہے. آپ جلسہ کروانا چاہیں تو مجھے خوشی ہے، میں آپ کی جلسوں پہ آتا ہوں، میں انکار نہیں کرتا، لیکن آپ تھوڑی سی قربانی دینا. ہر مسجد کا جلسہ، ہر مدرسے کا جلسہ. میں لاہور ایک جگہ پہ آیا، مجھے کہتے ہیں محمد جلسہ دے. میں نے کہا 50 آئمہ مشورہ کرو اور 50 مل کے ایک جگہ جلسہ طے کرو، 50 خرچہ جمع کرو، ایک گراؤنڈ میں جلسہ کرو، 50 مساجد کا مجمع ایک جگہ پر لاؤ. آپ دیکھنا پھر آپ کا مسئلہ کرم بدلتا ہے نہیں بدلتا. میں کیسے تمہیں بتاؤں؟ ہمیں کام کرنے کا سلیقہ آتا ہے، لیکن آپ میرے کام کی ترتیب تو لو نا. ہمارے کھانے کا مطالبہ نہیں، فیسوں کا مطالبہ نہیں، پیسوں کا مطالبہ نہیں، آپ سے ایک ہی مطالبہ ہے اللہ کے لیے جلسہ کرنے کا سلیقہ سیکھو اور اس کے مطابق کام کرو اور عوام کی ضروریات کا خیال کرو. اب دیکھو جو بندہ رات 1 بجے تک بیان سنے گا اس نے دوبارہ دکان پر کیا جانا ہے؟ اس وقت کس وقت پوچھے گا؟ اپنے پروگرام اٹینڈ کیسے کرے گا؟ آپ نے کہنا اتوار ہے، لوگوں نے اتوار کے بھی اپنی شیڈول
طے کیے ہوتے ہیں نا. آئندہ لوگوں کو بلائیں گے تو لوگ نہیں آئیں گے, تو لوگ کہتے ہیں عوام جلسوں میں نہیں آتی. نہ میرا دوست, عوام جلسوں میں آتی ہے, لیکن جب ان کا مزاج اس ترتیب پر آپ لاتے نہیں تو آپ حضرات اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. 10 اکتوبر کے سیمینار کا میں نے اعلان کر دیا. آپ حضرات ہمارے سیمینار کو دیکھنا, لیکن اعلان میں نے پہلے کیا. ہماری انٹری بذریعہ کارڈ ہوگی, افراد ہمارے محدود ہوں گے. ہمارا یہ بھی مشورہ چل رہا ہے کہ اس میں خواتین کو بھی دعوت دیں. اگر خواتین بھی آئیں تو پردے کا اہتمام بھی ہوگا اور ان کا بھی داخلہ بذریعہ کارڈ ہوگا. ہم دیں گے بھئی آپ کتنی خواتین آنا چاہتے ہیں تو کارڈ لے لیں, پھر انشاءاللہ مدلل بیان ہو, اس کو آپ نیٹ پہ نشر کریں تو دنیا محسوس کرے کہ دیوبند کے پاس علم بھی ہے, دیوبند کے پاس دلائل بھی ہے. بس ہمارے سلیقے کی کچھ کمی ہوتی ہے کہ جس سے الجھن پیدا ہوتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو کام کرنے کی توفیق دے. میں نے آپ سے گزارش کی ہے, میرے تاریخ ساز کتاب کا مطلب سمجھ گیا نا. اب تاریخ ساز کا معنی یہ تو نہیں اٹھ جاؤ لگاؤ نعرہ چلاؤ بازو نکلو روڈ پہ. یہ تاریخ ساز کتاب کب ہوتا ہے کہ جب دشمن میدان میں روڈ پر آ جائے. جب وہ روڈ پہ نہیں آتا, آپ روڈ پہ کیوں آتے ہیں؟ اور ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی, عنوان ختم نبوت کا ہے, گالی کسی اور کو, عنوان کسی اور کا ہے اور کسی اور کی چھکائی کرتے ہیں. میں نے کہا جلسہ آپ نے کرایا, انتظامیہ نے آپ کی اجازت دی ہے, بجاؤ تعاون نہیں کیا. بولیے نا, تعاون نہیں ہے. اب اگر یہ اعلان کریں گے شکریہ ادا کرتے ہیں, کہتے ہیں بک گیا ہے, ایجنسی کا ہے. اچھا پھر یہ کیا کرے بتاؤ؟ اگر یہ اعلان کریں بھی ہم شکریہ انتظامیہ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, کہتے ہیں کیوں اعلان کیا؟ اگر کہہ دو کہ دیکھو جلسہ جلدی ختم کرو, پولیس والے جلدی جا کر سوئیں گے, کہتے ہیں ہم نے بیان میں پولیس کا نام کیوں لیا؟ میں نے کہا پھر کیا کو دیر تک جگانا ہے؟ پھر لوگ کہتے ہیں ہماری مخالفت کرتے ہیں. میں نے گزارش کی ہے اللہ مجھے اور آپ کو سلیقے کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لڑائی علمی انداز میں لڑو, انشاءاللہ جنگ بدل جائے گی. جب ذوالفقار علی بھٹو نے اسمبلی میں قادیانیت کو کافر قرار دیا, تمہیں پتہ ہے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی محنت کی ہے. میں آج ان حضرات کو بتا رہا تھا, مولانا سمیع الحق صاحب, مولانا تقی عثمانی صاحب, یہ دونوں حضرات دلائل کو جمع کرتے, حضرت سید نفیس مشاہد صاحب دلائل کو لکھتے اور مفتی محمود صاحب اسمبلی میں پیش کرتے. آپ بتاؤ کتنی محنت ہے. لیکن کوئی مولانا سمیع اللہ کا یہ گوشہ بیان نہیں کرے گا. ان پر اعتراض تو ہوں گے, ان کی خوبی کوئی بیان نہیں کرے گا. میں لندن کور ایک بہت بڑے عالم کی خدمت میں تھا, مجھے ان عجیب جملہ ارشاد فرمایا. بولے کہتے ہیں مولانا گھومر میرا ایک اصول یاد رکھو, جو تمہارے ساتھ لوگ کام کریں ان کی خوبیوں سے استفادہ کرو اور ان کی کمزوریوں کو پردہ ڈالو اور برداشت کرو, انشاءاللہ کام دنیا میں پھیل جائے گا. ہم خوبیاں دیکھتے ہیں اور کوئی معمولی سی کمزوری ہے اس کو پھر سٹیجوں پہ گراؤنڈوں پہ اس کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں. خیر آپ توجہ رکھیں, میں اپنے عنوان کو گفتگو کرنے لگا ہوں. اس سے قبل میں نے 2 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. اگر آپ کو ختم نبوت کے عنوان پہ لٹریچر چاہیے تو میں نے تفصیل کتابیں آپ کو بیان فرما دی ہے. اگر آپ بھول جائیں, آپ 30 روپے کی کیسٹ کل کو خرید رہے ہیں نا, میں کیوں کہتا ہوں کل کیوں نہیں آنا ہے کہ مولانا میں لکھ کر دے دیں, کئی صبح فون کریں گے جو رات رات میں کتابوں کے نام کے مجھے لکھ کر دے دیں. میں کہتا ہوں کہ آپ کیسٹ منگا لیں. کہتے ہیں بازار کون جائے گا؟ میں نے کہا بازار تم نے نہیں جانا, تم نے مرکز اہل سنت والجماعت سے روزہ فون کرنا ہے اور ڈاکیہ تمہارے گھر آ کر کیسٹ دے گا. کتنا آسان کام ہے, مشکل کام تو نہیں. رات میں فیصلہ آباد میں تھا, مجھے ایک آدمی سے تاجر تھے. اب میں بات باتیں تاجروں کی مزاج کے مطابق کرتا ہوں تو ساتھی کہتے ہیں مولانا آپ نے یہ بات کیوں فرمائی؟ مجھے اس نے کہا کہ مولانا وقت کم ہوتا ہے, ہم لٹریچر کہاں سے لیں؟ میں نے کہا آپ دن کو کام کریں, رات کھانا کھائیں اور بیڈ روم میں بیگم کے ساتھ گپے لگائیں اور ساتھ میں چھوٹا سا فون کر دیں تو ڈاکیہ دوسرے دن آپ کی دکان پہ کھا کر آپ کو لٹریچر پورا دے جائے گا. اس سے زیادہ سہولت تمہیں کچھ دے سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بتاؤ, ہم آپ کو ہوم سروس کی سہولت دے رہے ہیں, آپ پھر بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہہ رہا ہوں, میں نے کعبہ کی جوتیوں کے صدقے میں اتنا کام آسان کر دیا ہے, اب صرف آپ حضرات کے لینے کی ضرورت ہے. فیصلہ آباد میں تھا, مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ مولانا دیکھو فرحت ہاشمی نے 1 سال کا کتنا مختصر عورتوں کے لیے کورس ترتیب دیا ہے, کوئی آپ بھی ایسا کورس ترتیب دے دے. میں نے کہا یار فرحت ہاشمی نے 1 سال کا دیا ہے, میں نے 40 دنوں کا دیا ہے, بتاؤ 40 دن کا تھوڑا ہے یا 1 سال کا تھوڑا؟ کہتے ہیں 40 دن کا. تو میں نے کہا صراط مستقیم برائے خواتین لے لینا اور گھر میں عورتوں کو پڑھا دیں. اب آپ نے میرا کورس لینا بھی نہیں, گھر میں کرانا بھی نہیں, اور فرحت ہاشمی کا کورس بہت آسان ہے. میں نے کہا پڑھ کے تو دیکھو نا, اس نے 1 سال کا کورس ترتیب دیا, ہم نے 40 دن کا کورس ترتیب دیا ہے. بتاؤ 40 دن آسان ہے یا 1 سال آسان ہے؟ اب آپ پڑھائیں, ہمارے علماء کورسوں کا اعلان کریں, ہمارے ساتھ ہی خواتین کو لاتے ہیں, اہتمام نہیں کرتے, آپ نہیں لائیں گے. جب وہ فرحت ہاشمی کیا جاتی ہے پھر کہتے ہیں دیکھو جی عورتیں وہاں چلی گئی. بھائی ہماری ماں اور بہنوں نے مسئلہ کی سمجھنا ہے, جب آپ نہیں سمجھاؤ گے کہاں جائیں. میں جدے میں تھا جنوری میں, تو مجھے ایک ساتھی کہنے لگے کہ مولانا آپ جدہ میں ایک بیان فرحت ہاشمی کے خلاف کیسٹ ریکارڈ کرا دیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں فرحت ہاشمی کا جدہ میں اسکول کھول گیا ہے, ادارہ بنا ہے اور ویٹنگ لسٹ میں داخلے موجود ہے, داخلہ نہیں مل رہا, ہم بڑے پریشان ہیں.
میں نے کہا میں بالکل کیسٹ ریکارڈ کراتا ہوں، لیکن کیسٹ ریکارڈ کرانے سے پہلے آپ ان بچیوں کے لیے ادارہ کھول دیں تاکہ میں اس کے نظریات بیان کروں. پھر عورتیں پوچھیں جی کہاں جائیں، تو میں کہوں ان کے یہاں جاؤں. جب آپ نے ادارہ نہیں دینا، اس کے خلاف بیان کرے تو عورتیں کہاں جائیں؟ کہتے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں ہے. مجھے مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب نے بڑی عجیب بات فرمائی. فرمایا پیپسی کے خلاف ہم نے بہت لکھا ہے، لیکن پیپسی کے متبادل ہمارے مسلمان کے پاس پیسہ موجود تھا، لیکن ہم نے متبادل کولا نہیں دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے اتنا گندا کولا دیا، نام اسلام کولا، مدنی کولا، مکہ کولا، اتنا گندا کولا دیا کہ لوگ اسلام کے نام سے نفرت کرتے ہیں. اگر ہم پہلے متبادل کولا دیتے پھر پیپسی کے خلاف لکھتے، لوگ پیپسی کو چھوڑ کے کولے کو پی لیتے. کولا ان کے مزاج کو لگا ہے، ان نے پینا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں، زبان کو چسکا ہے، نہیں چھوڑیں گے. آپ متبادل کولا نہیں دیتے، مارکیٹ کے کولے کی مخالفت کرتے ہیں. ہمارا اسٹائل نہیں ہے. ہم نے پہلے خواتین کو کورس دیا ہے، اب انشاءاللہ فرق ہاشمی میں بیان ریکارڈ ہوگا کہ ہم کہیں گے وہ کورس نہ پڑھو، یہ کورس پڑھو، وہ دکان پہ نہ جاؤ، اس پہ آؤ، ان کا سامان نہ خریدو، ہمارا سامان خریدو. مجھے ایک گجرانوالہ کے مولانا مذاق میں فرمانے لگے، ہمارا 24 جون کو جلسہ تھا. مجھے کہتے ہیں یار آپ دن کو نہیں آ سکتے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں آپ دن کو آئیں، کچھ مشورے بھی کریں گے. میں نے کہا یار میرے لیے آنا مشکل ہے. مجھے کہتے ہیں وجہ؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ 24 جون کو دن 1 بجے میرا لاہور میں آنا ہے، 4 بجے میں نے نکاح پڑھانا ہے، پھر میرا مغرب میں عصر کے بعد میں آنا ہے، اس کے بعد میں چلوں گا رات دن ایک جگہ پہ کھانا ہے، اس کے بعد میں جلسے میں ہوگا. مجھے کہتے ہیں یار تیری بڑی مارکیٹ ہے، آج کل تیری بڑی مارکیٹ ہے. میں نے کہا سودا سستا بھی ہو، خالص بھی ہو، مارکیٹ تو ہوتی ہے نہیں سمجھ، سودا سستا بھی اور مارکیٹ تو ہونی ہے. میں مسئلہ بھی کھڑا دیتا ہوں، دلائل کی بارش برساتا ہوں اور جاتی دفعہ نہیں یہ لفافے میں کیا ہے تو لوگ تو مجھے بلائیں گے نا. جب آپ لفافہ گیم کی لڑائی شروع کرو گے تمہیں کون بلائے گا؟ میں نے کہا جب مارکیٹ میں مال خالص آئے اور سستا ہے تو پھر وہ مال مارکیٹ میں چھا جایا کرتا ہے. میں نے کہا مولانا یہ تانے نہ دیا کرو، ہمارا مال تو آپ دیکھو. خیر توجہ رکھے، میں یہ بات ذہن سازی کے لیے قصدن کہتا ہوں تاکہ ساتھ ساتھ آپ کا ذہن بھی بنے کہ کام کیسے کرنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور بڑے سلیقے کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ ذرا دلائل پہ غور فرمائیں. ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان ہے محفل ذکر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اب توجہ رکھنا، میں ایک بات کہنے لگا ہوں، اگر آپ نے ختم نبوت کا مقام سمجھنا ہے تو پہلے آپ نبوت کا مقام سمجھیں، پھر آپ کو ختم نبوت سمجھ آئے گی. اس لیے میرے آج کے جلسے کا عنوان یہ ہوگا، ایک طرف امت ہے، ایک طرف نبی ہے اور ایک طرف خاتم الانبیاء ہے. امت اور نبی میں کیا فرق ہے، نبی اور خاتم الانبیاء میں کیا فرق ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے اس خاتم الانبیاء کے بعد کو نبی چاہیے یا نبی نہیں چاہیے. اگر چاہیے تو بات کرو، اگر نہیں چاہیے تو پھر بات کرو. توجہ رکھنا، نمبر 1 امتی اور نبی میں کیا فرق ہے، نمبر 2 نبی اور خاتم الانبیاء میں، بولتے جاؤ نا، امتی اور نبی میں کیا فرق ہے، نبی اور خاتم الانبیاء میں کیا فرق ہے. توجہ رکھنا. اب میں دلائل دینے لگا ہوں، ایک امتی ہے اور ایک نبی ہے. اب فرق آپ گنتے چلے جانا، میں دلائل کے ساتھ فرق بیان کرتا چلے جاؤں گا. ارے پہلا امتی اور نبی میں فرق یہ ہے، اللہ پیغمبر کو وجود دیتا ہے، اللہ امتی کو بھی وجود دیتا ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے. امتی کا وجود وہ دنیاوی اثرات رکھتا ہے اور نبی کا وجود جنت کا ہے. اور نبی کو خدا کا بھی رزق دیتا ہے مگر نظر نہیں آتا. نبی کو خدا پانی پلاتا ہے، نظر نہیں آتا. تو نبی کے کھانے کا انداز اور ہے، امتی کا اور ہے. نبی کے پینے کا انداز اور ہے، امتی کے پینے کا انداز اور ہے. میں نے کہا کھایا اور پیا امت نے بھی ہے، کھایا اور پیا نبی نے بھی ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے. اگر امتی نے کھایا ہے تو پھر امتی کو کھانے کے بعد بول و براز کی حاجت بھی ہوتی ہے. اگر نبی نے کھایا ہے تو نبی کو بول و براز کی حاجت بھی ہوتی ہے. لیکن نبی اور امتی کے بول و براز میں فرق کیا ہے. اگر امتی کا بول و براز آیا ہے تو اس میں بدبو آتی ہے، پیغمبر کا بول و براز آیا تو اس میں خوشبو آتی ہے. حضرت لیلا مولات عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، خصائص کبریٰ للسیوطی میں حدیث موجود ہے، حضرت نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ انک تدخل الخلاء، اللہ کے پیغمبر آپ بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے ہیں. فائدہ خرجتا، آپ بیت الخلاء سے باہر نکلے، دخلت اسرک، میں آپ کے پیچھے بیت الخلاء میں گئی، فما ارانی شیئا الا انی اجد رائحۃ المسک، اللہ کے پیغمبر بیت الخلاء میں نے بول و براز تو نہیں دیکھا، البتہ میں نے مشک کی خوشبو دیکھی. نبی کے بول و براز میں خوشبو آتی ہے اور امت کے بول و براز میں بدبو آتی ہے. ارے اگر نبی کا بول و براز ہے تو وہ پاک ہے، اگر امتی کا بول و براز ہے تو ناپاک ہے. حضرت ام ایمن رضی
رضی اللہ عنہ پیغمبر کی باندھی ارشاد فرماتی ہے، حضرت ام ایمن نے عرض کیا، میں کہتا ہوں 2-3 باتیں اکٹھی سن لو۔ نمبر 1، نبی کے بول و براز سے خوشبو آتی ہے، امت کے بول و براز سے بدبو آتی ہے۔ نمبر 2، نبی کا بول و براز پاک ہے، امت کا بول و براز ناپاک ہے۔ نمبر 3 پیغمبر کے بول و براز سے شفا ملتی ہے، امت کے بول و براز سے بیماری پھیلتی ہے۔ ارے پیغمبر کا بول و براز زمین لے لیتی ہے، امت کے بول و براز کو زمین باہر رکھ دیتی ہے۔ کتنا فرق ہے۔ حضرت لیلا رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر میں بیت الخلاء میں آپ کے پیچھے گئی، مجھے مسلک مشک نظر آئی ہے، اس کے علاوہ کوئی مجھے چیز محسوس نہیں ہوئی۔ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن معاشر الانبیاء، ارے ہم تو نبی جنت والے ہیں، تم اجسادنا علی ارواح اہل الجنہ، ہمارے جسموں کو اللہ جنت کی روح کی طرح تربیت کرتا ہے۔ فما خرج منها الا ابتلات الارض، اگر پیغمبر کے وجود سے بول و بدار نکلے، زمین اس کو برکت کے لیے قبول کر لیا کرتی ہے۔ حضرت ام ایمن کہتی ہے، کہتے کام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل، اللہ کے پیغمبر رات کو کھڑے ہوئے، اللہ کے پیغمبر رات کو نیند سے بیدار ہوئے، اور گھر میں جو برتن موجود تھا اللہ کے پیغمبر اس برتن کی طرف گئے، فبال رہا، اس برتن میں اللہ کے پیغمبر نے بول فرمایا، کہتے فقمت وانا عطشان، اور میں نیند سے بیدار ہوئی تو مجھے بڑی پیاس لگی تھی، فشربت ما فیہا، اور جو برتن میں پیغمبر کا بول تھا میں نے پی لیا۔ فلما اصبح، جب صبح ہوئی، اخبرت، میں نے اللہ کے پیغمبر کو بتایا، حضور آپ نے رات جو بول اس برتن میں کیا ہے میں نے اس بول کو پی لیا ہے۔ کہتے صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر ہنس پڑے، اور میرے پیغمبر نے فرمایا، میمونہ بات کو یاد رکھ لے، انک لن تشتکی بعدک، انک لن تشتکی بدنک بعد یوم کے ھذا ابدا، آج کے دن کے بعد تیرے پیٹ کو کبھی بیماری نہیں لگے گی۔ اس پر امام سیوطی نے باب قائم کیا ہے، کہتے باب الاستشفاء بقولہ، اللہ کے پیغمبر سے شفا ملتی ہے۔ میں نے کہا ظالم تجھے کس نے کہا کہ دیوبند والے پیغمبر کی توہین کرتے ہیں؟ ارے دیوبند والے پیغمبر کے بول سے شفا لیتے ہیں تو پیغمبر کے وجود کی بات کرتا ہے۔ میں نے کہا ہاں امت کو وجود ملتا ہے، پیغمبر کو بھی وجود ملتا ہے، لیکن امت اور نبی کے وجود میں فرق کیا ہے؟ توجہ رکھنا، حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب حدیث نقل کی ہے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں، اوتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوت بزم 40 رجلا کل رجل من اہل الجنہ، اللہ نبی کے وجود کو 40 جنتی مردوں کی طاقت دیتا ہے۔ امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی صفت اہل فی صفت جماع اہل الجنہ۔ پھر امام ترمذی کہتے ہیں، اللہ نبی کو، اللہ پیغمبر کو اگر جنتی 40 مردوں کی طاقت دیتا ہے تو جنت کے ایک مرد کو دنیا کے 100 مردوں کی طاقت دیتا ہے۔ ارے وجود تجھے ملتا، نبی کو ملتا ہے، لیکن نبی کو امت کے برابر نہیں، 40,000 مردوں کے مطابق پیغمبر کے وجود کو طاقت ملتی ہے۔ ارے وجود تجھے ملا، وجود پیغمبر کو ملا ہے، لیکن فرق کتنا ہے؟ اگر امتی تھک جاتا ہے، مشقت والا کام کیا، اس کے بدن سے پسینہ آتا ہے، اگر پیغمبر تھک جائے، پیغمبر کے وجود سے پسینہ آتا ہے۔ لیکن انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ شمائل ترمذی میں حدیث موجود ہے، کہتے خدمت رسول اللہ 10 سنین، لوگوں میں نے پیغمبر کی 10 سال خدمت کی ہے۔ انس بن مالک نے کہا خدا کی قسم اٹھا کر کہہ دو میں نے 10 سال پیغمبر کی خدمت کی ہے، لیکن فرما شیوان تو اطیب من ارقہ، میں نے پیغمبر کے پسینے سے زیادہ دنیا میں کوئی خوشبو نہیں دیکھی۔ امتی کے وجود سے پسینہ نکلتا بدبو آتی ہے، پیغمبر کے وجود سے پسینہ نکلتا خوشبو آتی ہے۔ میں اللہ کو جزائے خیر دے، میں آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں نے کہا میں اسٹیج کی خطابت کو بدلنا چاہتا ہوں، نعرے کو چھوڑو دلائل سنو، وہ دور گزرا، میں کہتا ہوں ہاں کرو وہاں سے کہتا ہوں اللہ کے بندو اسٹیج پہ دلائل کی جنگ شروع کرو، یہ ماز بازو چڑھا کے بڑکے لگا کے امت کو کیا دو گے؟ میں کسی بڑکیلے خطیب کی مخالفت نہیں کرتا، میں تو خود اسٹیج پہ بازو چڑھا کے آتا ہوں، لیکن جب دشمن سامنے ہو تو پھر بازو چڑھا کے بات کرتا ہوں۔ میں نے کس لیے کہ جب دشمن سامنے ہو پھر جنگ اور ہوتی ہے، اور دشمن دلوں میں گھس جائے تو پھر جنگ اور ہوتی ہے۔ میں نے کہا وجود پیغمبر کو ملتا ہے، وجود نبی کو امت ملتا ہے، وجود امت کو بھی ملتا ہے۔ توجہ رکھنا ہے، فرق کیا ہے؟ اگر امتی تھک جائے تو ہم نے دیکھا امتی کو جماعت آتی ہے، لیکن نبی اگر تھک بھی جائے، ابن عباس فرماتے ہیں ما تصاعب النبی، ارے کبھی نبی کو جماعت نہیں آیا کرتی، تو بند والوں نے نسخہ دیا ہے، کہتے ہیں اگر تو تھکا ہو اور تجھے جماعت کی عادت پڑ جائے، جب تجھے جماعت آنے لگے، باسی آنے لگے، صرف ذہن میں تصور کرنا میرے پیغمبر کو کبھی باسی نہیں آتی، تیرا منہ فوراً بند نہ ہو تو پھر مجھے فون کرنا، آپ آزما کے تو دیکھنا، یہ دیوبند کے پیر طریقت کے نسخے معمولی نہیں ہوتے، تو نسخہ استعمال کر کے تو دیکھنا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ امتی کو جماعیاں آتی ہیں، لیکن پیغمبر کو جماعت کبھی نہیں آتی۔ اچھا اگلی بات میں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں نبی اور امتی کے وجود میں کتنا فرق ہے، تو نے غور کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ایک کئی میں فرق گنوا رہا تھا، امتی اور نبی میں فرق کتنا ہے؟ آگے چلیے، اگر امتی تھک گیا امتی بھی سو جاتا ہے، اگر نبی تھک گیا نبی بھی سو جاتا ہے، لیکن دونوں کے سونے میں کتنا فرق ہے۔ میرے پیغمبر کی روایات اٹھا کے دیکھ لے، امام بخاری باب قائم کرتا ہے، باب کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم تنام عین ولا ینام قلب. حدیث امی عائشہ سے بھی لائے ہے, حدیث اور بھی لائے ہیں. حضرت امام بخاری ثابت کرتے ہیں کہ جب پیغمبر سو جائے تو نبی کی آنکھ سوتی ہے, نبی کا دل جاگتا ہے, اور امتی سو جائے امتی کی آنکھ بھی سوتی ہے, امتی کا دل بھی سوتا ہے. نبی کی آنکھ سوتی ہے, نبی کا دل جاگتا ہے. ارے سوتا نبی ہے, سوتی امت بھی ہے, لیکن امتی اور نبی کے سونے میں فرق ہے. اگر امتی سو گیا, امتی نے خواب دیکھی ہے, یہ کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن نبی سو گیا, نبی نے خواب دیکھی ہے, تو پیغمبر کی خواب وہی بڑا کرتی ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال عمرو سمیت عبید بن, حضرت امام بخاری نے فرمایا قال عمرو, حضرت عمر نے فرمایا سمیت عبید بن عبید نے فرمایا روز انبیاء بھائی, پیغمبر کی خواب وہی ہوا کرتی ہے. پھر بطور دلیل کے قرآن کی آیت پڑھی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبح فانظر ماذا ترى, کہ میں نے خواب میں دیکھا تو ذبح کر رہا ہو, تو میں نے دیکھے جو خواب میں دیکھا تھا اس کے مطابق میں عمل کرنا چاہتا ہوں. معلوم ہوتا ہے پیغمبر کی خواب وہی ہے, لیکن تو سوتے نبی ہے, سوتی امت بھی ہے, لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر امتی سو جائے تو امتی کو خواب میں توجہ رکھنا, اگر امتی سو جائے امتی کو خواب میں اور بھی ملے تو مل سکتے ہیں, لیکن امتی کی خواب میں اگر شیطان پیغمبر کی صورت میں آنا چاہے تو کبھی بھی نہیں آ سکتا, کبھی بھی نہیں آ سکتا. توجہ رکھنا, کیوں نہیں آ سکتا؟ ایک تو دلیل نقلی ہے, حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے. امام ترمذی حضرت عبداللہ سے حدیث لائے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی, جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. فإن الشیطان کمثل لی, اس لیے شیطان میری شکل و صورت میں نہیں آ سکتا. میں کہتا ہوں دلیلیں اور بھی دیتے ہیں, لیکن میں آج کے مجلس میں دلیل عامر رضا خان کی لانے لگا. عامر رضا خان نے دلیل دی ہے, انہوں نے کہا کہ نبی خواب میں اگر آ جائے تو وہ نبی شیطان کی صورت, شیطان نبی کی صورت میں کبھی نہیں آ سکتا. کہہ رہا وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے. عامر رضا خان کا عقیدہ, انہوں نے کہا اگر اللہ شیطان اللہ کی صورت میں آئے تو آ سکتا ہے, نبی کی صورت میں نہیں آ سکتا. وہ دلیل کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے دلیل یہ ہے اللہ کی صفت ہادی بھی ہے, اللہ کی صفت مضل بھی ہے, اللہ ہدایت بھی دیتے ہیں, اللہ چاہے تو گمراہ بھی کرتے ہیں, یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا. لیکن پیغمبر کی صفت صرف ہادی ہے, یہ منبع ہدایت ہے. پیغمبر کی وجہ سے کبھی گمراہی نہیں ملتی, جس کو ملتی ہے ہدایت ملتی ہے. تو جب نبی منبع ہدایت ہے, ان کی شکل میں شیطان کیسے آئے گا؟ شیطان منبع ضلالت ہے, پیغمبر منبع ہدایت ہے, ان کی شکل میں شیطان آنا چاہے کبھی نہیں آ سکتا. میں نے کہا ہاں نبی کی خواب ہے, امت کی بھی نیند ہے, نبی کی بھی نیند ہے, لیکن دونوں کی نیند میں کتنا فرق ہے. اگر امتی سو گیا وضو ٹوٹ جاتا ہے, اگر نبی سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹتا. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے, کہتے ہیں پیغمبر اٹھے وصلی ولم یتوضا, پیغمبر نے رات کو اٹھ کے وضو کیا, نماز پڑھی مگر وضو نہیں کیا. اس کی وجہ کہ سونے سے پیغمبر کا وضو نہیں ٹوٹا کرتا. میں نے کہا نبی کی نیند بھی ہے, امت بھی ہے, لیکن دونوں کی نیند میں بڑا فرق ہے. میں ایک بات اور کہتا ہوں, میں کہتا ہوں ہاں ارے نکاح پیغمبر بھی کرتا ہے, نکاح امتی بھی کرتا ہے, مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ امتی 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا, پیغمبر 4 سے زیادہ بھی کر سکتا ہے. ارے ایک دوسرا فرق کیا ہے؟ اگر امتی نے نکاح کیا حق مال اس کے ذمہ ہے, لیکن پیغمبر کے ذمہ حق مہر نہیں ہے. وہ قرآن نے کہا ان بابت نفس عالم نبی ہے, اگر پیغمبر کو عورت ہدیے میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہے تو پھر پیغمبر کے ذمہ حق مہر نہیں ہے. اگر ایک سے زیادہ امتی نے نکاح کیا ہو تو دونوں بیویوں کے درمیان بالی مقرر کرنا فرض ہے. اگر نہیں کرے گا قیامت کے دن اللہ مجرم ہوگا. لیکن نبی کا معاملہ الگ ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ترجی, میرے پیغمبر اللہ نے قرآن میں فرمایا ترجی من تشاء منہن وتوی الیک من تشاء, پیغمبر اگر تو چاہے تو بالی مقرر کر لے, اگر نہ چاہے مقرر نہ کرے. میں نے کہا امتی کا معاملہ الگ ہے, نبی کا معاملہ الگ ہے. آگے چلیے, میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں, میں نے کہا امتی بھی فوت ہوتا ہے اور نبی نے بھی فوت ہونا ہے, کیونکہ قرآن کریم نے اعلان کیا کل نفس ذائقۃ الموت, ارے موت تب پہ آنی ہے, لیکن امتی کی موت الگ ہے, نبی کی موت الگ ہے. نمبر 1 دونوں میں فرق کیا ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب پیغمبر پہ موت آتی ہے تو روح سمٹ کے پیغمبر کے قلب میں جمع ہوتی ہے, پھر پیغمبر کو حیات ملتی ہے تو روح پھیل جاتی ہے. باقی علماء کا موقع بھی ہے, پیغمبر کی روح نکل جاتی ہے, حیات ملتی ہے تو روح لوٹ آتی ہے, یہ روح کا تعلق جڑ جاتا ہے. ہم حیات کو مانتے ہیں کہ فکر پہ بحث نہیں کرتے, لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں اس پہ غور کرنا. پیغمبر کی موت الگ ہے, نبی کی موت الگ ہے. ارے وجہ کہتے ہیں موت اور نیند کی طرح ہے. اگر تم نے دیکھا نبی کی نیند الگ ہے, امت کی نیند الگ ہے, تو پھر نبی کی موت الگ ہے, امت کی موت الگ ہے. یہی وجہ. اس میں میں تو حدیث سے عرض کرتا ہوں, میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے رات کو آئے. ایک فرشتے نے کہا اللہ کے پیغمبر جاگ رہے ہیں, دوسرے نے کہا اللہ کے پیغمبر سو رہے ہیں. صبح میرے پیغمبر نے خواب کو بیان کیا اور فرمایا دونوں فرشتے ٹھیک کہتے ہیں, جس کی نگاہ میری آنکھ پر ہے اس نے کہا حضور سو گئے, اور جس کی نگاہ میرے دل پر ہے وہ کہتے ہیں حضور جاگتے ہیں. میرے پیغمبر دنیا سے چلے گئے, میرے پیغمبر کا وجود اثر 4 پائی پہ ہے. صحابہ کا پیغمبر فوت ہو گئے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا پیغمبر زندہ ہے. حضرت بخاری فرماتے ہیں دونوں ٹھیک کہتے ہیں کہ جن
की निगाह पैगंबर की आंख पर है, वो कहते हैं फौत हो गए। उमर की निगाह पैगंबर के दिल पर है, क्या हुजूर जिंदा। अब यूं नारा लगा, अब एक बंदा नारा लगाओ, दूसरे जवाब। नारा तकबीर, मुस्तफा, 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 सहाबा, हयातुन नबी, तकबीर, याद गुम्मर साहब। देखिए मैं गुजारिश करता हूँ, जब मैं कहता हूँ नारे ना लगाओ, मैंने मुतालबा किया है, बोलिए ना, मैंने किया। अगर करना है तो नारा लगाओ, जब मैं मना करता हूँ मत लगाओ, मेरा तो तकाजा नहीं है ना, लेकिन मेरा तकाजा है नारा मत लगाओ। अगर लगाना है तो फिर नारा लगाओ। नारा खिताबत से ऊंची आवाज से होता है, अगर खतीब की आवाज आहिस्ता हो तो नारे की बात बुलंद होती है। मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ, आप नारा न लगाओ, मेरा कोई इसरार नहीं है, लेकिन अगर आपसे कभी इश्क़ नबुव्वत में बर्दाश्त न हो तो फिर नारा लगाओ तो पता हो किसी आशिक ने नारा लगाया है। ये दरमियान की बातें आप छोड़ दिया करो, तवज्जो रखना। मैं जो बात कह रहा हूँ मैं समझाने के लिए आपकी खिदमत में बात अर्ज करता हूँ। अल्लाह मुझे और आपको बात समझने की तौफीक अता फरमाए। तवज्जो, कभी मुझे लोग कहते हैं कि नारा क्यों नहीं लगने देते, मैंने कहा यार एक जलसा खतीब का है, वकील का है, खिताबत में नारे लगते हैं और वकालत में मौका पेश होता है। जितना अदालत में सनाता उतना वकील को केस लड़ने में आसानी होती है। अगर शोर से वकील केस नहीं लड़ सकता, मैं तो बाबा तुम्हारा वकील हूँ और मैं तहदीस पे नेमत के तौर पे कहता हूँ, अगर किसी का वकील तगड़ा हो, मुवक्किल कभी हारा नहीं करता। आप अपने केस पे कभी परेशान ना हो। अगर कभी किसी तरफ से केस आ गया आप न परेशान हो, केस आपका हमारे जिम्मे है, लेकिन तब अब आपने हमसे पूछ के केस किया, नहीं समझे, जब हमसे पूछ के किया। शादी केस खुद करते कहते मोहल्ला तुम आओ, मैंने कहा यार ये काम न किया करो, अल्लाह मुझे और आपको बात समझ। चलिए मैं आगे कह रहा हूं, मैंने कहा पैगंबर की मौत और उम्मती की मौत में फर्क है। तुमको क्या दलील क्या है? मैं हर मसले पे दलील ला रहा हूं। कहते इन्नका मय्यतुन व इन्नम मय्यतुन। मौलाना कासिम ननोतवी फरमाते हैं अल्लाह ने पैगंबर के लिए अलग सिगा मय्यतों की इस्तेफार फरमाया, उम्मत अलग मय्यतून फरमाया। अगर नबी और उम्मत की मौत में कोई फर्क नहीं था, अल्लाह यूं फरमाते ना इन्नका व हुम मय्यतुन, खुदा ने यूं नहीं फरमाया, बल्कि नबी के लिए मय्यतुन का सिगा अलग है, उम्मत के लिए मय्यतून का सिगा अलग है। मालूम है नबी की मौत अलग है, उम्मती की मौत अलग है। अच्छा आगे चलिए, मौत नबी पर भी आई है, मौत उम्मती पर भी आई है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? अगर नबी वफात पा गया तो नबी के जिस्म मुबारक को महफूज रखने का खुदा ने वादा किया, लेकिन उम्मती के बदन के महफूज का वादा नहीं है। हो सकता है महफूज रह जाए, हो सकता है खत्म हो जाए, लेकिन पैगंबर का वजूद महफूज होगा। हदीस मुबारक औस बिन औस रज़ी अल्लाह अन्हु से सुनन इब्न माजा में मौजूद है, मेरे पैगंबर ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अल अर्ज़ अन ताकुल अजसाद अल अंबिया, अल्लाह ने जमीन पे हराम कर दिया है, ये जमीन पैगंबर की जिस्म को नहीं खा सकती, ये जमीन वाली चीज को खाती है। पैगंबर का वजूद जमीन वाला है, ये जमीन खाएगी कैसे? सुभान अल्लाह, मेरी दलील नहीं समझे। अरे ये जमीन वाली चीज को खाती है, जो जमीन की जिन्स में है नहीं, जमीन खाएगी कैसे? इसलिए कि पैगंबर का वजूद तो जन्नत वाला है, तो कैसे खाएगी? मैं इसलिए कहता हूँ नबी उम्मती में फर्क है। अल्लाह नबी को वजूद देता है, लेकिन वजूद जन्नत से देता है। अल्लाह उम्मत को वजूद देता है तो जमीन से देता है, जमीन से देता है। मैंने कहा दोनों में फर्क है। आगे चलिए, पैगंबर की मौत अलग है, उम्मत की मौत अलग है। नबी के जिस्म के महफूज होने का वादा है, उम्मत के जिस्म के महफूज होने का वादा नहीं है। मैं कहता हूँ आगे चलिए, उम्मत भी वफात पा जाता है, नबी वफात पा जाता है, लेकिन अगर नबी उम्मती फौत हो गया, उम्मत की बेवा से निकाह करना जायज है, लेकिन अगर पैगंबर फौत हो गया तो पैगंबर की बीवी से निकाह करना जायज नहीं है। उम्मत की बीवी बेवा बन जाती है, नबी की बीवी बीवी रहती है। नहीं समझे, तुम लफ्ज नहीं समझे। मैंने कहा नबी की बीवी बन रहती है और उम्मती की बीवी बेवा बन जाती है। बेवा से निकाह होता है, बीवी से निकाह नहीं होता। मैंने कहा इसलिए पैगंबर की बीवी रहती है, उम्मती की बीवी बेवा बन जाती है। तवज्जो रखना, मैंने कहा दोनों में बड़ा फर्क है, लेकिन हम कभी इन चीजों पे गौर नहीं करते। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अम्मी कुरान करीम में है, फरमाया मा कान लकुम अन तुज़ू रसूलल्लाह फला अन तंकु अज़वाज मिन बादी अबदा। अरे तुमने पैगंबर को तकलीफ भी नहीं देनी, और जब दुनिया से पैगंबर चला जाए पैगंबर की बीवी से निकाह नहीं करना, इससे पैगंबर को दुख होगा। मैंने कहा पैगंबर भी वफात पाता है, उम्मती भी वफात पाता है, लेकिन नबी और उम्मती की मौत में फर्क क्या है? अगर उम्मती फौत हो गया तो नबी उम्मती का माल विरासत बनता है, अगर पैगंबर फौत हुआ तो नबी का माल सदका बनता है, विरासत नहीं बनता। हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा फरमाती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम नबी हैं और हम अंबिया के माल के बारे में याद रखो, लानो सुमा तरकना सदक़तुन, हमारा कोई वारिस नहीं बनता, लेकिन जो हम माल छोड़कर जाए वो माल उम्मत के लिए सदका बन जाता है। तवज्जो रखना, मौलाना कासिम ननोतवी की दलील पे गौर करना। पैगंबर का माल माल विरासत, बोलिए नबी का माल माल विरासत, नबी का माल माल
صدقہ نبی کا مال مال وراثت نہیں, نبی کا مال مال. اچھا مجھے بتاؤ صدقہ زندہ دیتا ہے یا مردہ؟ بولیے کہ کون دیتا ہے؟ جب وہ صدقہ دے رہا ہوتا ہے اس وقت وہ زندہ ہوتا ہے, اگر اس وقت زندہ نہ ہو اس کے مال کو صدقہ کوئی نہیں کہتا. اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں میرے پیغمبر نے فرمایا ماں ترکنا, جو مال ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے. یعنی جب پیغمبر چھوڑ رہا ہوتا ہے مال صدقہ بن رہا ہوتا ہے, معلوم ہوا کہ پیغمبر کے ظاہر پہ موت آ رہی ہوتی ہے, پیغمبر اندر سے تب بھی زندہ ہوتا ہے, تبھی تو مال صدقہ بنتا ہے, ورنہ نبی کا مال وراثت بن جاتا ہے. میں نے کہا امتی اور نبی کی موت میں کتنا فرق ہے. اگلی بات میں یہ تو ارے امتی اگر قبر میں نماز پڑھے تو وہ اس کے ذمہ نہیں ہے, وہ بات آ رہی ہے, لیکن نبی قبر میں نماز بھی پڑھتا ہے. مسلم ابی اعلیٰ کی حدیث موجود ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء حیاء فی قبورہم یصلون, کہ جب انبیاء قبروں میں زندہ ہے اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں. توجہ رکھنا, اگر کوئی بندہ امتی کی قبر پہ جا کے سلام کہے, ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ ضرور سنتا ہے, ہو سکتا ہے سنے, ہو سکتا ہے نہ سنے. اموات کے سما میں اختلاف صحابہ کا ہے, ہم اختلاف کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں آمردہ سنتا ہے, ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آمردہ نہیں سنتا, ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. لیکن مولانا گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں فرماتے ہیں مگر سماع انبیاء میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ارے مسئلہ انبیاء کا الگ ہے, مسئلہ امت کا الگ ہے. میں نے اس لیے کہا اگر نبی کے قبر پہ جا کے صلاۃ پڑھتا ہے پیغمبر سنیں گے, مناسب سمجھیں گے, جواب بھی دیں گے. لوگ کہتے ہیں اگر نبی جواب دیتا ہے ہمیں آواز کیوں نہیں آتی؟ میں نے کہا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم, ارے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. آپ سب کو ہو اللہ اللہ, سب کو اللہ اللہ. اللہ کا خدا نے تمہیں یاد کیا یا نہیں کیا؟ بولیے نا, خدا نے یاد کیا تمہیں آواز آ گئی ہے؟ پھر کہہ دو خدا نہیں یاد کرتا, کہ آواز تو نہیں آئی. اللہ نے قرآن میں فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کرتا ہوں, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کر دو. ہم نے یاد کیا آواز آئی ہے, خدا نے یاد کیا آواز نہیں آئی. میرے پیغمبر کی قبر پہ صلاۃ پڑھے تو ہم سن لیتے ہیں, نبی بھی سنتے ہیں. اگر پیغمبر جواب دے تو ہم نہیں سنتے. ہمارا سننا اور ہے, پیغمبر کو سننا اور ہے. اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھو, بطور دلیل درمیان میں آگے ایک جلسے کا بیان تھا, ختم نبوت کے بہت بڑے مولانا عالم مبلغ تھے, وہ بیان فرما رہے تھے, کہتے لوگوں ایک نقطہ یاد رکھ لو, اگر تمہیں کوئی مرزائی ملے نا تو تم نے مرزائی کو یہ بات کہنی ہے, مرزائی کو تم نے یہ بات کہنی ہے کہ دیکھو عیسیٰ مرزائی نے دعویٰ کیا میں حضرت عیسیٰ ہوں. حضرت عیسیٰ کے لیے نبی نے 4 نشانیاں بنائی ہیں. نمبر 1 لینزلن عیسیٰ بن مریم حکما عدلا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام حاکم عادل بن کر آئیں گے. نمبر 2 لیقتلن الخنزیر, خنزیر قتل کر کے یہودیت ختم کر دیں گے. لیکسرن الصلیبہ, صلیب توڑ کے عیسائیت کو مٹا دیں گے. لیورثن علی المال فلا یقبلہ, عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مال بہت ہوگا لیکن کوئی بندہ مال قبول کرنے والا نہیں ہوگا. کہتے تم مرزائیوں سے کہہ دو اگر یہ عیسیٰ ہوتا تو 4 نشانیاں پائی جاتی, نہ یہودیت کو ختم کیا, نہ عیسائیت کو ختم کیا, نہ یہ حاکم بنا ہے, نہ اس کے دور میں مال کی فراوانی ہوئی. میں نے کہا یا تم عجیب بندے ہو, 5ویں نشانی بیان کر دو نا, جو اسی حدیث میں ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ثم الانقام علی قبری فقال یا محمد لاجیبنہ, پھر 5ویں نشانی یہ ہے عیسیٰ بن مریم میری قبر پہ آ کے کہے گا یا محمد میں جواب دوں گا. یا محمد میں نشانیاں کتنی ہیں؟ بولیے نا کتنی ہیں؟ 4 کہہ کے بات کو ختم کرتے ہیں, بھائی 5ویں نشانی بیان کرو. ہماتی کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے. میں نے کہا ضعیف حدیث میں 5 مسئلے ہیں, اگر یہ مسئلہ حیات کے لیے ضعیف ہے تو پھر ختم نبوت کے لیے بھی ضعیف ہے. ختم نبوت کے لیے بھی دلیل پیش نہ کرو, اور اگر یہ حدیث ختم نبوت کے لیے دلیل بن سکتی ہے تو پھر میرے پیغمبر کے حیات کے لیے دلیل بن سکتی ہے. دونوں کو صحیح کہتے ہیں, دونوں کو صحیح مان لے. میں اس کو بھی صحیح مانتا ہوں, اس کو بھی صحیح مانتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ امتی کی موت میں فرق ہے, نبی کے موت میں فرق ہے. توجہ رکھنا, ایک فرق میں اور بھی عرض کر دو. میں کہتا ہوں ہاں ارے مال امت نبی کو بھی دیتی ہے, مال امت امتی کو بھی دیتا ہے, لیکن نبی صدقہ قبول نہیں کرتے, نبی ہدیہ قبول کیا کرتے ہیں. اس پر روایت بڑی لمبی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی تو میں روایت لمبی بیان کروں گا, مسئلہ بہت لمبا ہوگا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے بارے میں نشانیاں پڑھی تھی تو میں ان نشانوں کے لیے مدینہ منورہ پہنچا, مجھے کئی نشانیاں مل گئی. میں نے ایک نشانی یہ پڑھی تھی کہ اللہ کے پیغمبر ہدیہ قبول کرتے ہیں, پیغمبر صدقہ قبول نہیں کرتے. میں اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں گیا, میں نے کہا یا رسول اللہ یہ مال صدقہ ہے. حضور نے فرمایا دسترخوان بچا دو, صحابہ سے فرمایا تم کھا لو. میں نے کہا حضور آپ کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا کہ میں نبی اور نبی صدقہ نہیں کھایا کرتا. کہتا میں نے سمجھا ایک نشانی اور آ گئی. میں کچھ دنوں بعد پھر گیا, میں نے کہا یا رسول اللہ یہ مال ہدیہ ہے. فرمایا دسترخوان بچا دو, نبی نے خود بھی کھایا. میں نے کہا حضور آپ نے کھا لیا. فرمایا نبی صدقہ نہیں کھانا, نبی ہدیہ کھانا.
نبی صدقہ نہیں، نبی ہدیہ کھایا کرتے ہیں. آپ نے مسئلہ سنا ہوگا، حدیث بھی سنی ہوگی. حضرت بریدہ کی خدمت، نبی پاک کی خدمت میں ایک آدمی نے کہا حضور یہ مال صدقہ گھر میں ہم تو نہیں لیتے. اس نے نبی کی بات حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کو، ان رضی اللہ عنہ کو ان نے گوشت پیش کیا. حضرت بریدہ نے گوشت کو لے لیا اور اللہ کے پیغمبر نے کہا حضور یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتی ہوں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ، تیرے لیے صدقہ تھا جب تم مالک بن گئی مجھے دیا تو ہدیہ بنا. یہ کیا ہے؟ میرا عنوان نہیں ہے اور آپ نے گوشت میں کرکر کر دی، یہ بات میرا عنوان نہیں ہے. اگر اللہ کے پیغمبر نے ہیلا فرمایا تو جائز ہے نا. اور جب مولانا تقی عثمانی میزان بینک میں ہیلا کرے آپ کہتے ہیں جائز نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ بولیے نا. میں یہ نہیں کہتا ٹھیک ہے کہ میں نے سمجھ آئی کتنی ہے اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی. میزان بینک اگر وہ کہتا ہے یہ ہیلا کیسا ہے، میں نے کہا ہیلا تو حدیثوں میں ہے. حضرات مختلف فقہاء نے کتاب الحیل کے نام پہ باب قائم کی ہے. میں گزارش کر رہا ہوں اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. توجہ، میرے یہ امتی اور نبی میں بولیے نا، امتی اور نبی میں فرق ہے نا. چلیے میں آگے بات شروع کرتا ہوں. میں کہتا ہوں امتی اور نبی میں فرق ہے اور ایک نبی اور خاتم الانبیاء میں فرق ہے. ذرا ان فرقوں کو سماعت فرمائیں. میں نے کہا نبی اور خاتم الانبیاء میں کیا فرق ہے؟ نمبر ایک فرق، نبی کو نبوت بالعرض ملتی ہے، خاتم الانبیاء کو بالذات ملتی ہے. نبی کو نبوت بالعرض ملتی ہے اور خاتم الانبیاء کو نبوت بالذات ملتی ہے. آپ نے کہنا جی سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا بہت اچھا ہوا نہیں سمجھ میں آیا. ہمارے لوگ کہتے ہیں جی کبھی میں نے کہا یار مشکل مسئلہ آ بھی جائے تو آپ سمجھا کرو نا. میں سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کیا کرتا ہوں. حکیم الامت حضرت تھانوی نے مسئلہ بیان کیا، ذرا علمی انداز میں دلیلیں دی تو ایک مولوی صاحب کہنے لگے حضرت آپ نے اتنا مشکل مسئلہ بیان کیا جب عوام نہیں سمجھے. حکیم الامت تھانوی نے فرمایا اگر عوام سمجھی اچھا، نہیں سمجھی بہت اچھا. عوام سمجھی تو اچھا، نہیں سمجھی تو بہت اچھا. مولوی صاحب نے عرض کیا حضرت ہمیں تو آپ کا یہ جملہ بھی سمجھ نہیں آیا. عوام سمجھی تو اچھا، نہیں سمجھی تو بہت اچھا. حکیم الامت تھانوی نے فرمایا اگر عوام میرا بیان سمجھ گئی اس کا مطلب میرا مسئلہ سمجھ گئی. اگر نہیں سمجھی تو ان کے ذہن میں آ گیا نا کہ مولوی کے پاس وہ علوم ہے جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے. اگر ان کے دماغ میں بات بیٹھے کبھی ہدایت کبھی ضلالت کی بات ہی نہ چلے. گمراہی چلتی کب ہے؟ کہتے ٹھیک ہے تم نے پڑھا پڑھ تو میں بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے مدرسے نہیں گیا لیکن کالج تو میں گیا ہوں نا. اب اس سے گمراہی کے دروازے شروع ہوتے ہیں. توجہ میں پھر آسان کرتا ہوں. ایک نبی خاتم الانبیاء، ارے نبی کی نبوت بالعرض ہے، خاتم الانبیاء کی نبوت بالذات ہے. کیا مانا؟ اللہ خاتم الانبیاء کو نبوت براہ راست دیتا ہے اور نبیوں کو نبوت خاتم الانبیاء کی برکت سے دیتا ہے. اسے بالذات اور بالعرض کہتے ہیں. یہ بات میری نہیں ہے، قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم النوتوی کی ہے. میں نے کہا نمبر 2 نبی اور خاتم الانبیاء میں کیا فرق ہے کہ نبی کا کلمہ امت پڑھتی ہے اور خاتم الانبیاء کا کلمہ نبی بھی پڑھتے ہیں. نبی کا کلمہ امت پڑھتی ہے اور خاتم الانبیاء کا کلمہ نبی بھی پڑھتے ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. اگر میرا محمد آ گیا تم سب نے میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھنا ہے. ارے امتی کا کلمہ، نبی کا کلمہ پڑھنے کا امت پابند ہوتی ہے اور خاتم الانبیاء کا کلمہ پڑھنے کا نبی بھی پابند ہے. میں نے کہا ایک اور فرق کیا ہے کہ نبی کے پیچھے امت نماز پڑھتی ہے اور خاتم الانبیاء کے پیچھے نبی نماز پڑھتے ہیں. ارے نبی کو امام الامت کہتے ہیں اور نبی کو امام الانبیاء کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ میرے پیغمبر کے بارے میں سنا جب پیغمبر بیت المقدس میں ہے سارے انبیاء جمع ہو گئے، ہمارے نبی بھی آگے. جبریل نے کہا تقدم یا محمد. اے پیغمبر جب صرف نبی ہو تو امام بنتا ہے، جب خاتم الانبیاء آ جائے تو امام بنتا ہے. ارے نبی کی امت اقتدا کرتی ہے، خاتم الانبیاء کی اقتدا نبی کیا کرتے ہیں. میں نے کہا نبی اور حدیث میں بھی موجود ہے میرے پیغمبر نے فرمایا اذا جاء یوم القیامہ قلت امام نبی یہ نا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو انبیاء کی امامت میں کرواؤں گا، انبیاء میرے پیچھے چلیں گے اور میں انبیاء کی قیادت کروں گا. اس کا ترجمہ میں یوں کرنے لگا ارے نبی امت کی قیادت کرتا ہے، خاتم الانبیاء انبیاء کی قیادت کرتے ہیں. میں نے کہا یار نبی اور نبی اور خاتم الانبیاء میں فرق ہے. ارے ایک فرق اور بھی ہے. میں کہتا ہوں ہاں ایک مسئلہ نبی کا ہے، ایک نبی خاتم الانبیاء کا ہے. اگر تم نے دیکھا نبی کو تو نبی مجموع صفات ہوتا ہے، اگر تم نے دیکھا خاتم الانبیاء کو تو خاتم الانبیاء منبع
और सिफात होता है। क्या माना? जब नबी से सिर्फ नबी को सिर्फ मिलती है, खातमुल अंबिया से निकलती है। मैं समझाने के लिए मिसाल दिया करता हूँ, अगर तुमने नबी का कलमा पढ़ा तो गया पानी से, तुमने चश्मे से पानी पे, अगर तुमने तालाब से पानी पिया, अगर कलमा खातमुल अंबिया का पिया तो गया तुमने चश्मे से पानी पिया, चश्मे से पानी निकला करता है और तालाब में पानी जमा हुआ करता है। बाकी अंबिया को मजमा सिफात कहते हैं, हमारे पैगंबर को मंबा सिफात कहते हैं। मैंने कई मरतबा दलील किसी लाहौर में बयान की है, आपने कई बार सुनी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में कि जब जुलेखा मिस्र की औरतें मिसराखा हजरत यूसुफ पे फरेफ्ता हुई तो मिस्र की औरतों ने ताना दिया, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम गुलाम पे फरेफ्ता होगी। ऐसा जुलेखा ने कहा, अरे तुमने यूसुफ को देखा नहीं है, तुम गुलाम को देखते हो। उन्होंने दस्तरखान सजा दिया, उस पर उन्हें चाकू चुनिया और रख दिए, उन्होंने फल भी रख दिए। यूसुफ ने कहा आप बाहर आई। यूसुफ तो अल्लाह के नबी है, नबी इल्मुल गैब नहीं जानते कि बाहर क्या हो रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए। इन औरतों ने जब उन हजरत यूसुफ को देखा, अपनी उंगलियां काट डाली। कत्तान ऐदियहुन्ना, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, लब्बामी ज़ुलैखा तलव ऐन जबीनहु लासम में बिलकत कुलूबहुन्ना अलल यदी। ये ज़ुलैखा को ताने देने वालियों ने हजरत यूसुफ को देखा, उंगलियां काटी हैं। अगर मेरे पैगंबर को देखती तो दिल काट लेती। मैंने कहा ये जुमला तो खतीब कहता है ना, अगला जुमला वकील का सुनना। अम्मी आयशा ने बात क्यों फरमाई है? अरे वजह ये है, मेरे पैगंबर से हुस्न निकला है, हजरत यूसुफ को मिला है। मेरे पैगंबर को मरकज़ हुस्न कहते हैं, यूसुफ को शाक़ हुस्न कहते हैं। जब उन्होंने शाक़ हुस्न को देखा, अरे तेरे बदन में एक दिल है और एक उंगलियां हैं, अरे दिल को मरकज़ बदन कहते हैं, उंगलियों को शाक़ बदन कहते हैं। अब अम्मी आयशा के जुमले को सुन और फिर झूम जा। अम्मी आयशा ने कैसा जुमला फरमाया, फिर मैं लब्बामी ज़ुलैखा तलव ऐन जबीनहु लासम में बिलकत कुलूबहुन्ना अलल यदी। अरे ज़ुलैखा को ताना देने वालियों ने हजरत यूसुफ को देखा तो उंगलियां काटी, अगर मेरे मोहम्मद को देखती दिल काट लेती। बजा जब शाक़ हुस्न को देखा तो शाक़ बदन को काटा है, अगर मरकज़ हुस्न को देखती मरकज़ बदन को काटना। किरदार हमारा है, जिसका किरदार बाबा बयान करता है। मैं कहता हूँ एक मैंने कटर बनाया ना, वो पूरी दुनिया को बताता है मैंने कटर बनाया, पाइपलाइन बिछाई है, मैंने लैट्रीनें बिछाई है और देवबंद वाले पूरी दुनिया को दीन दिया है। तो देवबंद का नाम तो फख्र से क्यों नहीं लेते? देवबंदियत और बरेलवियत को लड़ने भी नहीं देंगे, इंशाअल्लाह लड़ने नहीं देंगे। मैं कहता हूँ हुकूमतें भूल जाए, एजेंसियां भूल जाए कि देवबंद वाले बड़े सादा हैं, इतने सादा नहीं जितने तुमने समझा है। हम देवबंदियत को बयान करेंगे लेकिन लड़ने नहीं देंगे। याद रख लो, बड़ी कोशिश की है लड़ाने की, कभी मौलाना जाल कासमी के घर पे हमला, कभी देवबंद की गिरफ्तारी, कभी उलमा की बदनामी, कभी बरेलवियत की हुकूमत को मुतालबा तो देखो यार, अक्ल की भी बेअक्ली की भी हद होती है। मुतालबा क्या पेश किया, कहता मदरसा देवबंद का निजाम तलीम बरेलवी को यार मत मारेगी। मुतालबा क्या किया, प्राइवेट का जलसा बंद कर दो। मुतालबा देखो, मैंने कहा यार अल्लाह के बंदो तुम्हें अक्ल की ज़रा नहीं है। मैं गुजारिश की है, तवज्जो रखना। मैंने कहा हम देवबंदियत को बयान तो करेंगे लेकिन एजेंसी ख्वाहिशात तो देवबंदियत बरेलवियत को लड़ने बोलिए ना, लड़ने हम कुर्बानी दे लेंगे। कभी हमें लोग कहते हैं यार बरेलवी ने ये कहा तुम जवाब क्यों नहीं देते, ये कहा तुम जवाब क्यों नहीं देते। मैंने कहा यार उन्होंने पाकिस्तान बनाया भी नहीं, उन्होंने बचाना भी नहीं, हमने बनाया भी है, हमने बचाना भी है। तकलीफ उसको होती है ना, हम कैसे पाकिस्तान उजड़ने देंगे, हम कैसे पाकिस्तान की गलियों में खून बहने देंगे, हम कैसे अवाम और नाम का कत्लेआम बर्दाश्त करेंगे। हम देवबंदियत बरेलवियत की लड़ाई पे हम कभी खून खराबा नहीं होने देंगे। दलाल की जंग लड़ी है, आइंदा भी लड़ी, दलाल की जंग लड़ी है, आइंदा भी। मैं ये बात कहता हूँ, एक जलसा वो करे, एक जलसा हम करें। मुझे साथ लगा एक बरेलवी मौलवी था, उसने अकीदे तौहीद सेमिनार करा के और मैं देवबंद को गालियां दी, जवाब दो। मैंने कहा मैं जवाब में गालियां तो नहीं दूंगा, अकीदे तौहीद तुम रखो, मैं देवबंद की फजाइल बनाकर देवबंद की तारीफ बयान करूंगा और तो खुद शर्म आएगी कि मैंने गाली देकर जुल्म किया। पाकिस्तान बनाया है, पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान बनाया है, पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान बनाया है, पाकिस्तान बचाएंगे। आपका इस नारे पर शायद दिल नहीं करता, आप पाकिस्तान से बाहर नहीं जाते। ये तबलीगी जमात से पूछो या उन मुबल्लिगीन से पूछो जो दुनिया में जाते हैं। आप यकीन फरमाएं, मैं खुदा कहता हूँ
مذہب کی آزادی جتنی پاکستان میں ہے اتنی سعودی عرب میں بھی نہیں۔ اتنی آزادی تمہیں کہیں نہیں مل سکتی جتنی آزادی یہاں ملی ہے۔ آپ یہاں جلسے میں وزیر اعلیٰ کے خلاف بولو، وزیر اعظم کے خلاف بولو، زرداری کے خلاف بولو، آئی کے خلاف بولو اور آپ سکون سے گھر چلے جاؤ۔ سعودیہ میں شاہ کے خلاف بولو اور سکون سے گھر جاؤ۔ تم سعودیہ میں بولو پھر گھر جاؤ۔ میں نے عرض کیا میں یہ حکومت کی صفائیاں نہیں دے رہا، آپ میری بات سمجھا کرو۔ میں کہتا ہوں اس پاکستان کی قدر کرو، اس پاکستان کی قدر کرو اور کوشش کرو اس کو بچانے کی۔ میں اس لیے کہا ہم نے پاکستان بنایا ہے، پاکستان بچانا بھی ہے۔ ہم نے قربانی دی تھی، قربانی اب بھی دیں گے، قربانی دے لیں گے، مگر پاکستان میں لڑائی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ یہ بریلویت اور دیوبندیت کی لڑائی کبھی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ان کے نپائق عزام کے ہمیشہ امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ میں بات مختصر کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ نبی اور خاتم الانبیاء میں کیا فرق ہے؟ نمبر ایک، نبی کو نبوت بالعرض ملتی ہے۔ نمبر ایک، خاتم الانبیاء کو نبوت بالذات ملتی ہے۔ نمبر دو، نبی کا کلمہ امت پڑھتی ہے، خاتم الانبیاء کا کلمہ نبی پڑھتے ہیں۔ ارے نبی کی ابتدا میں نماز امت پڑھتی ہے اور نبی الانبیاء کی ابتدا میں نماز انبیاء پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا نبی خاتم الانبیاء میں فرق کیا ہے کہ اگر نبی کو دیکھو اسے مجموع صفات کہتے ہیں، اس میں صفات جمع ہوتی ہیں۔ اگر تم خاتم الانبیاء کو دیکھو انہیں منبع صفات کہتے ہیں، ان سے صفات نکلا کرتی ہیں۔ ارے اگر تم نبی کو دیکھو اسے افضل امت کہتے ہیں، اگر تم خاتم الانبیاء کو دیکھو اسے افضل الانبیاء کہتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر۔ میں اس میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں نے کہا ہاں کہ ایک ہوتا ہے نبی، نبی کو آدم یا اولاد آدم کہتے ہیں، خاتم الانبیاء کو سید اولاد آدم کہتے ہیں، نبی کو آدم یا اولاد آدم کہتے ہیں، حضرت خاتم الانبیاء کو سید اولاد آدم کہتے ہیں۔ انا سید ولد آدم ولا فخر۔ میں نے کہا نبی اور خاتم الانبیاء میں فرق کیا ہے؟ توجہ رکھنا۔ میں نے ایک مسئلہ نبی کا تھا، ایک مسئلہ خاتم الانبیاء کا ہے۔ اللہ قیامت کے دن نبی بھی آئیں گے، قیامت کے دن خاتم الانبیاء بھی آئیں گے۔ نبی شفاعت امت کی کریں گے، خاتم الانبیاء شفاعت نبیوں کی کریں گے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ کنت امام النبیین وخطیب مصائب شفاعت غیر فخر۔ ارے نبی شفاعت امت کی کرے گا اور میرا پیغمبر شفاعت انبیاء کی بھی کریں گے۔ میں نے کہا کہ نبی ہے، ایک خاتم الانبیاء ہے۔ ارے نبی کو وجود ملتا ہے تو جنت کی زمین سے ملتا ہے، خاتم الانبیاء کو ملتا ہے تو جنت الفردوس سے ملتا ہے۔ میں نے کہا ان کو نبوت ملتی ہے، ہمارے پیغمبر کو خاتم نبوت ملتی ہے۔ اب توجہ رکھنا، میں بحث سمیٹ کر ایک بات کہنے لگا ہوں، ارے ان کو نبوت ملی ہے، ان کے نبوت اعلیٰ ملی ہے۔ میں ایک جملہ اور بھی کہتا ہوں، نبی وہ ہوتا ہے جو نبی ہوتا ہے اور خاتم الانبیاء وہ ہے جو نبی اول بھی ہوتا ہے، نبی آخر بھی ہوتا ہے۔ اس سے نبوت چلا بھی کرتی ہے، اس سے نبوت ختم بھی ہوا کرتی ہے۔ اور میں سمجھانے کے لیے کئی بار مثال دیتا ہوں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا نبی اول نبی آخر کہتے ہوتا ہے، پر میں ادھر دیکھ کے اس کو سمجھنا، اگر تمہارے ہاتھ میں کاغذ موجود ہے، تم نے کاغذ کے اوپر کار رکھی ہے، پر کار رکھ کے تم نے دائرہ بنانا شروع کیا ہے، یہ جہاں پہ دائرہ بنانے کے لیے پر کار کا کونا رکھا اسے نقطہ کہتے ہیں، اور ایک نقطہ یہ بنا ہے، یہ نقطہ چلنا شروع ہوا، اس خط کو دائرہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ نقطہ جو درمیان میں تھا اس نقطے کو مرکز کہتے ہیں۔ تو ایک یہ خط ہے جسے دائرہ کہتے ہیں، ایک نقطہ جسے مرکز دائرہ کہتے ہیں۔ پر میں یہ نقطہ بنتا تو پہلے ہے، یہ خط بنتا بعد میں ہے، لیکن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ نقطہ بنتا بعد میں ہے، بنتا پہلے ہے مگر نظر تو پہلے آتا ہے۔ پر میں ایک دائرہ نبوت ہے، حضرت آدم سے چلتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پہ ختم ہوتا ہے، ایک مرکز دائرہ نبوت ہے، وہ میرے پیغمبر کی ذات گرامی ہے۔ تو مرکز دائرہ بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے۔ میرے پیغمبر نبی اول ہے، وجود نبوت میں نبی آخر ہے، ظہور نبوت۔ یہ نبی اول ہے وجود نبوت میں اور نبی آخر ہے ظہور نبوت میں۔ نبوت ملتی پہلے ہے اور ملتی پہلے ہے اور نظر بعد میں آیا کرتی ہے۔ میں اس میں ایک لطیفہ سنا، لطیفہ کیا واقعہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مناظرہ میں لگا، ہندو پنڈت کہنے لگے مولانا قاسم نانوتوی سے حضرت آپ بڑے بزرگ ہیں، آپ تقریر پہلے فرما رہے ہیں، فرمایا میں آخری نبی کو امتی ہوں، میری تقریر کی باری بعد میں آئے گی۔ تو ہندو پنڈت کہنے لگے حضرت ہم تو ادبن کہتے ہیں، دلیل سے بات تو نہیں کرتے، آپ تقریر پہلے فرما رہے ہیں۔ مولانا نانوتوی فرمانے لگے میں کچھ تقریر پہلے کروں گا کچھ بعد میں کروں گا، کیونکہ میرا نبی اول بھی ہے، نبی آخر بھی ہے۔ وہ پنڈت پھر کہنے لگے اے خدا کے لیے آپ بحث چھوڑیں، دلائل چھوڑیں، ہماری اب گزارش مان لیں۔ فرمایا تم میری بات کو سمجھے ہی نہیں ہو، میں تمہیں موقع دے رہا تھا تم دلائل دے لو۔ فرمایا جب قاسم نانوتوی ختم نبوت پہ دلائل دے گا وہ تقریر اول بھی ہوگی تقریر آخر بھی ہوگی، اس کے بعد تم تقریر کر نہیں سکو گے۔ مولانا نانوتوی نے جب بیان کیا 3 گھنٹے میں فلسفہ الزواج اور فلسفہ بالوجود بذات العرض کی بنیاد پہ اللہ کے وجود کو جب ثابت کیا تو پھر ہندو پنڈت نے کھڑے ہو کے اعلان کیا، اس نے کہا آج انسان نہیں انسان کی زبان پہ الہام کا فرشتہ بولا ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت نانوتوی بہت عجیب
انسان تھے. پھر ہندو پنڈت اکٹھے ہو گئے, ایک حملہ اور کیا. انہوں نے کہا مولانا رتبی تم کتنے بڑے آدمی ہو. یہ لوگ آج ہمیں بھی کہتے ہیں, یہ نہیں بڑے آدمی. اگلا جملہ کہتے ہیں مولانا تم کتنے بڑے آدمی ہو, تمہارے لوگ قدر ہی نہیں کرتے. اگر تم ہندو ہوتے تو تمہارا دلی کے چوک چوک پہ بت بنا کے پوجا جاتا. مولانا قاسم نوری کا جواب سنو, فرمایا ہندو تم میں قاسم ایک ہوتا ہے, بت بناتے ہو. ختم نبوت کے صدقے میں شہر شہر قاسم میں کس کس کا بت بنائیں گے, کس کس کے شہر بت بنائیں گے. مجھے کہتے ہیں دیوبندی قدر نہیں کرتے. میں نے کہا ان کے پاس ایک وکیل ہوتا قدر کرتے, یہاں تو وہ کی لائن لگی پڑی ہے, یہ کس کس کی قدر کریں گے. میں نے کہا یہاں تو کمی ہے ہی نہیں, اس لیے یہ تو ان کا احسان ہے کہ ہمیں بلا لیتے ہیں, ورنہ کوئی اور وکیل بلا لیں گے. اللہ ان مجھے خیر عطا فرمائے. اس کا معنی یہ نہیں کہ تم ہمیں پریشان کرنا شروع کر دو. ہماری پہلی تقریر اب بھی باقی ہے, نہیں سمجھے, پہلی تقریر اب بھی باقی ہے. آپ نے جلسے کا وہی قدر رکھنا ہے کہ ایسا نہ کہ آپ قدر چھوڑ دیں, ہم اپنی قدر خود شروع کر دیں, پھر آپ نے کہنا یار مولانا نفرے کرتے ہیں. اللہ کرے وہ دن نہ آئے کہ جب ہم نفرے کریں. توجہ رکھنا, میں آخری بات کہہ رہا ہوں, آخری بات میں نے عرض کیا ایک امت اور نبی کا فرق ہے, ایک نبی اور خاتم الانبیاء کا فرق ہے. توجہ رکھنا, میں نے کہا نبی اور انبیاء, نبی اور خاتم الانبیاء کا فرق کیا ہے. انہیں صرف نبی کہتے ہیں, انہیں خاتم الانبیاء کہتے ہیں. توجہ رکھنا, ارے نبی صرف نبی ہے, یہ خاتم الانبیاء ہے, وہ صرف نبی ہے, اس کو ختم نبوت بھی ملتی ہے. اس کا کیا معنی, کہتے ہیں جس طرح اوصاف ہے صداقت عدالت امانت یہ نبی پہ ختم ہوتے ہیں. کیا معنی, ہم ایک دنیا میں صدیق تو بڑے ہیں, نبی سے بڑا کوئی نہیں. ارے دنیا میں امین بڑے ہیں, نبی سے اعلیٰ کوئی نہیں. صداقت نبوت پہ ختم ہوتی ہے, نبوت محمد پہ ختم ہوتی ہے. ارے نبی سے بڑا صدیق کوئی نہیں, پیغمبر سے بڑا نبی کوئی نہیں. آخری توجہ رکھنا, میں آخری بات اس کو ذرا رکھ لو اور یاد رکھو. میں نے کہا امتی اور نبی میں کیا فرق ہے. امتی کو خدا وجود زمین والا دیتا ہے, نبی کو وجود جنت والا دیتا ہے, خاتم الانبیاء کو جنت الفردوس والا دیتا ہے. توجہ توجہ, خاتم الانبیاء کو جنت و فردوس والا. توجہ, میں نے کہا جو جنت سے بنا اس سے بھی خوشبو آتی ہے, اور جو جنت الفردوس سے بنا اس سے خوشبو زیادہ آتی ہے, اور جو ظالم بنا ہی گٹر سے ہے. قادیانی اتنا گندا انسان ہے, تم اس پر جتنی لعنت بھیجو گے اللہ تم اتنے صاف. میں ایک بات اور کہتا ہوں, کانے پہ لعنت کیا بھیجنی ہے, کانے کے ماننے والوں پہ لعنت بھیجنا. ایک ہے مرزا, آپ کہتے ہیں کیوں, میں نے کہا وہ بدبخت تو سرکاری تھا, اس کے تو مفادات تھے. ان بدبختوں سے پوچھو تمہارے کیا مفاد ہے. میں نے کہا قادیانیوں, ایک تمہارے پاس ہے جو گٹر کا چنا, ایک ہمارے پاس ہے جو جنت الفردوس ہے. اس لیے میں نے کہا تھا نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا. نام محمد سے لوگ کہتے ہیں حضور کا وسیلہ دے کر نمازوں میں, کہتے ہو اپنے عقیدے ٹھیک کرو, اپنے عقیدے ٹھیک کرو. نام محمد سے دلوں کو بولیے, نام محمد سے دلوں کو فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو حضرت احمد کا واسطہ دے کر, نصیب کیسا بھی ہو حضرت محمد کا وسیلہ دے کر, خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا. دعا کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کرو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ حضور کے صدقے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ حضور کے صدقے ہماری جائز حاجات کو پورا فرما. اے اللہ حضور کے صدقے ہماری مشکلات کو دور فرما. اے اللہ حضور کے صدقے ہماری ضروریات خزانہ غیب سے پوری فرما. اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اللہ تو مرتے وقت کلمہ نصیب فرما, خاتمہ ایمان فرما. اے اللہ نبی کے صدقے نبی کی قیامت کے دن شفاعت نصیب فرما. جو مانگ سکے اللہ حضور کے صدقے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے اپنے پیغمبر کے صدقے پہ مانگے عطا فرما. اے اللہ جن حضرات نے جلسے کا انتظام کیا ہے ان کو شیان نشان قدر عظیم عطا فرما. ہمارے میزبان ہیں, نوجوان ہیں, اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے ایک کا نام نہیں آتا, ورنہ سچی بات ہے میں ان کا نام لے کر دعائیں مانگتا. اس دور میں حضور کی ختم نبوت کے لیے جلسے سے جانا معمولی کام نہیں ہے, رات 1 بجے تک بیٹھنا معمولی کام نہیں ہے. اس طرح گرمی اور حبس میں حضور کی
کی بات کو سننا معمولی کام نہیں ہے. اور دعا کرو اللہ قبر کی گرمی سے محفوظ فرمائے, اللہ حشر کی پیاس سے محفوظ فرمائے, اللہ قیامت کے اپنا سایہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حضور کی صحبت عطا فرمائے. اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے اپنے پیغمبر کے صدقے عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد و آلہ وسلم.